گجرات حکومت نے ابھی 15 اگست پہ 11 ملزموں کو رہا کر دیا، جیل سے باہر کر دیا، معاف کر دیا، بری کر دیا، مقدمے واپس لے لیے۔ 11 ملزموں کو جنہوں نے گجرات کے 2002 کے فساد میں اپنے پڑوسیوں کو، بلقیس بانو اور 4 عورتوں کو، کئی لوگوں کو شہید بھی کیا، عورتوں کی آبرو ریزی بھی کی، بلقیس بانو کے ساتھ بھی بدتمیزی، آبرو ریزی کی۔ بلقیس بانو کی 3 سالہ لڑکی کو پتھر سے دے مارا، وہ بیچاری شہید ہو گئی، اور جو ظلم کرنا تھا وہ کیا، اور 4 عورتوں کو مار دیا، اور بلقیس بانو کو بھی مردہ سمجھ کے چلے گئے۔ اللہ نے کیا کہ وہ زندہ رہ گئی۔ کورٹ میں کیس چلا 11 ملزموں پر، عدالت نے، ہائی کورٹ نے ان کے اوپر جرم ثابت کیا، ان کو عمر قید کی سزا سنائی۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ گجرات کی حکومت نے ابھی 15 اگست کو ان 11 ملزموں کو 1992 کی اپنی حکومت کی پالیسی کے مطابق ان کو معاف کر دیا، بری کر دیا، لیکن پھر بھی معاف کر دی۔ ایک طرف تو ہمارے پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ ناری شکتی ہونی چاہیے، عورتوں کا سمان ہونا چاہیے، عورتوں کی عزت ہونی چاہیے، عورتوں کی حفاظت ہونی چاہیے، اور ایک طرف گجرات کی حکومت ایک بلقیس بانو عورت کو اتنا غم پہنچا رہی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے بلقیس بانو کو اور ہندوستان کی 50 کروڑ عورتوں کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا، اور مسلمانوں کو کتنا دکھ ہوا۔ پردھان منتری لال قلعے سے کہتے ہیں کہ 130 کروڑ عوام کے لیے جو انتم چھور میں بیٹھا ہے، ہم اس کو انصاف دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، گاندھی جی بھی یہ کہتے تھے کہ جو انتم چھور میں بیٹھا ہے اس کو ہم انصاف دیں گے۔ انہوں نے کہا 130 کروڑ جو بھارت کے عوام ہیں، ہم ان کو انصاف دیں گے۔ اب آپ ان سے کوئی پوچھے یا آپ خود سوچیے اس بات کو، 130 کروڑ میں تو مسلمان بھی ہے نا۔ بڑا دکھ ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھارت سرکار جو ہے گجرات حکومت سے سوال کرے، تنبیہ کرے، قانون جو کہتا ہو وہ کرے، ملزموں کو جیل میں ڈالا جائے۔ عدالتوں کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ قانون کی دھجیاں اڑا کر، آئین کی دھجیاں اڑا کر، اور جمہوریت کا مذاق اڑا کر، قانون کا مذاق اڑا کر بلقیس بانو کے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ضرور اس کی طرف توجہ کرے گی۔ آپ نے سنا ہوگا بنگلور، کرناٹک میں بنگلورو، وہاں عیدگاہ ہے، بڑی عیدگاہ ہے۔ عیدگاہ میں کچھ لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ وہاں کا جو اسٹیٹ بورڈ آف اوقاف ہے، اب کے عیدگاہ میں، بنگلور کی عیدگاہ میں جو چامراج پیٹ کے علاقے میں ہے، وہاں پر پرچم کشائی ہوئی، جھنڈا سلامی ہوئی 15 اگست پر، یوم آزادی پر۔ 75 سال میں کبھی نہیں ہوئی تھی پہلے، اس دفعہ ہوئی۔ ہمارا کہنا ہے، دیکھیے ہمیں جھنڈے سے جھگڑا نہیں ہے، ہمارا ترنگے سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ترنگا ہماری آن ہے، شان ہے، بان ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب 75 سال سے بنگلور کی عیدگاہ میں کبھی جھنڈا سلامی نہیں ہوئی تو پھر اب بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہمارا آئین کہتا ہے نا، 1991 کا جو ایکٹ ہے وہ تو یہ صاف کہتا ہے نا کہ 1947 میں جو پوزیشن تھی وہی رہے گی۔ وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر نے جھنڈا سلامی کی، پولیس کمشنر، ایڈیشنل پولیس کمشنر، اس علاقے کے پارلیمنٹ ممبر، اس علاقے کے اسمبلی ممبر، سب لوگ موجود تھے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عیدگاہ کی زمین اوقاف کو ملنی چاہیے۔ 1947 میں
جو ہمارا سنویدھان کہہ رہا ہے، آئین کہہ رہا ہے، اس کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور کرناٹک کے اندر جہاں بھی کوئی نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت آگے بڑھے اور بھارت میں ہر ایک کا مان ہو، سمان ہو۔ یہی ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ اتنے ماشاءاللہ ہمارے یہاں مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، دیش پریم میں ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، ہمیشہ آگے ہے، ہر جگہ پہ آگے ہے۔ اپنے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب بھائیوں کے ساتھ ہم بھی آگے ہیں، لیکن دھرم استھانوں کا سمان ہو، ہر دھرم استھان کا، چاہے ہندو دھرم استھان ہو، چاہے مسلم دھرم استھان ہو، سب کا سمان ہونا چاہیے۔ یہی ہماری درخواست ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بھارت سرکار اس کی طرف ضرور توجہ کرے گی۔